بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا گمان اس تاریخ میں کرتے ہوئے اس دن جشن مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے اور نکالتے ہیں، اور ہر شخص اور ہر جماعت اپنے اپنے ثوابدید کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے طور طریقے سے۔ کیا اس دن 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی یا جشن میلاد النبی منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور میں نے اللہ کی توفیق سے آج کے اس درس میں اس موضوع کے اسی پہلو پر زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ آخر اس کا منانا کیسا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، اس کے کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کے کلام کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، علماء اور ائمہ سلف ان کے اقوال ذری کی روشنی میں اس کی حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ لیکن آج بعض نصوص کا سہارا لیتے ہوئے قدرے یہ طرز اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی
کہ ہمارے وہ بھائی یا وہ جماعتیں، وہ فرقے جو چیزیں بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اس لیے میلاد مناتے ہیں، اس کا جواب دینے یا اس کے اندر سے اس کی تردید اور اس مسئلے کی شرعی حیثیت تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور قبل اس کے کہ درس شروع کیا جائے باقاعدہ، میں نے نوٹ کیا ہے، شاید میری غلط فہمی بھی ہو سکتا ہے، کہ جب میں اس طرح کے اختلافی مسئلے کو ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ نہیں، کہ ہمارے بعض ساتھی نکل کر اسی ٹائم باہر گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا شاید ان کو ہماری بات ہو سکتا ہے ناپسند لگ رہی ہو، اور بہت سارے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے خلاف بات سننے کی ان کے اندر رغبت نہیں ہوتی یا ہمت نہیں ہوتی، کچھ بھی کہہ لیں لیکن سننا نہیں چاہتے۔ کیا سننا چاہتے؟ صرف اپنی موافق باتیں سننا چاہتے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر دوں کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جس طرح ہم نے اللہ کا یہ کلمہ حق قبول کیا ہے، اسی طرح اللہ کی شریعت میں حق بات کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی آپ کے جیب میں ڈال دے، آپ کے دل دماغ میں بسا دے، اور اس کو لے کر آپ چلنا شروع کر دیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اس طرح کے پروگراموں میں ہمارے حاضر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین سیکھیں، اور دین میں درست باتیں جو ہیں ان کو سیکھ کر ان پر عمل کریں، اور دین میں باطل باتیں جو ہیں، منکرات جو ہیں، ان کے سلسلے میں سیکھ کر ہوشیار ہو جائیں، ان کی جانکاری حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے حق تلاش کرنا اگر مقصد لے کر آپ اس پروگرام میں یا کسی بھی طالب علم کے پروگرام میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی بھی بات بری نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے ہر زبان میں، عربی زبان میں بھی ہے کہ الحق مر، اور اپنی اردو زبان میں بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ تو اس کڑواہٹ کو، اگر ہمیں حق کی تلاش ہے تو اس کڑواہٹ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ہمت رکھ کے دلیلوں کی روشنی میں خود آپ میری مدد کریں گے یا مجھ جیسے طالب علموں کی مدد کریں گے، مل کر حق تلاش کریں گے، مل کر حق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جا کر ہماری بھی کامیابی اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ صرف ہمارے باپ دادا جن راستوں پر چلتے چلے آئے ہیں، جو باتیں ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی گئی ہیں، اگر ہم صرف وہی باتیں سننا چاہتے ہیں اور سن کر خوش ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے
کہ حق تلاش کرے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرے، اور جو بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف ہوں ان کو ترک کریں، اس لیے کہ وہ ہمارے رب کے طاعت کے خلاف ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بطور تمہید یہ کلمہ یا تنبیہ کہیے یہ ذکر کیا کہ یہاں پر بیٹھیں تو کان بھی کھول کر بیٹھیں اور دل کا دروازہ بھی کھول کر بیٹھیں، اور اگر ہماری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دل اور دماغ اسے قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ فوری طور پر اس پر اعتراض کر کے سوال کر کے اس کا جواب لیجئے، اطمینان حاصل کیجئے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ آپ حق کو قبول کریں۔ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ آپ سنیں ہی نہیں، اور یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ آپ اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں، یا بات ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے اور ہمیں اس پر کوئی توجہ ہی نہ ہو۔ یہ سبھی باتیں مومن کے شایان شان نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے سمجھتے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے، آج ہم جہنمیوں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے جہنم سے نجات پانے کے لیے اور جنت کے حصول میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمت کرو سننے کی۔ اور میرے بھائی، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہدایت پانے والوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر کے رکھا، اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولا، ہدایت سے محروم رہے ہیں، اور جب بھی انہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ اپنے دل کا دروازہ کھولا ہے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء سلف اور علماء حق کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ہدایت سے ہمکنار ہوئے ہیں، ہدایت سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ آج نہ صحیح، کل صحیح، کل نہ صحیح، اس کے بعد صحیح، جن لوگوں نے حق کو تلاش کیا ہے حق ان کو مل کر رہا ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، قرآن کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جستجو کیا، حق کو تلاش کیا، اللہ کو تلاش کیا، اللہ کا حق والا راستہ تلاش کیا، لنہدینہم سبلنا، تو ان کو ہم نے اپنا راستہ دیا بھی ہے، کسی کی محنت رائے گا نہیں ہے۔ سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں سے حق کی تلاش میں مارے پھرے، لیکن مدینہ میں آ کر حق ان کو مل ہی گیا۔ تو اس لیے اگر کسی کو ہماری یہ بات تھوڑی ناپسند بھی آ رہی ہو تب بھی برداشت کر لیں، تب بھی برداشت کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں حق تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے۔ تو بات موضوع آج کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، سوال یہ ہے، اور اسی سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج اس درس میں تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بات کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلی کسوٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کا یہ کلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کسوٹی صرف میلاد النبی پر جشن منانے کی
کو پرکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر، اس دین کے ہر مسئلے کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں نازل ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ جس دین کو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے بھیجا تھا وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم، اور یہ کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ کے اندر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد یہ سال کا آخری مہینہ تھا۔ اگلا سال شروع ہوا محرم کے مہینے سے، محرم، صفر اور ربیع الاول۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس موت کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا تھا وہ موت آپ کو آ پہنچی، اور آپ اپنے رب سے جا ملے۔ یہ تھوڑی سی مدت جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بچی تھی، علماء کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی نیا حکم شریعت کے اندر، اس 2 مہینہ یا 3 مہینے کی مدت کے اندر شریعت کے اندر کوئی نیا حکم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نہیں نازل ہوا۔ اس کا مطلب حقیقت میں جس طرح اس آیت کے الفاظ ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکی تھی، کچھ اس کے اندر باقی نہ تھا، صرف آپ کی زندگی کے آخری لمحات باقی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 مہینے کی مدت کی شکل میں اس کو پورا کیا۔ اب آپ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں اور اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ شریعت کا جو دائرہ تھا اس دائرے کو دیکھیں کہ اس وقت اس دائرے میں شریعت کی کیا کیا چیزیں شریعت کی شکل میں آ چکی تھی۔ جو مل جائے وہ شریعت، جو نہ ملے وہ شریعت نہیں، جو نہ ملے وہ شریعت نہیں۔ یہ نہ سمجھیں میں صرف پہنچانے والا ہوں، اللہ کا یہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ قرآن میں آپ بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے اس آیت پر پہنچ کر آپ بھی اس آیت کو پڑھتے ہوں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ یہ کس نعمت کی بات رب العالمین یہاں فرما رہے؟ یہ نعمت اسلام کی بات، شریعت اسلامیہ کی نعمت کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ جو بندہ اسلام لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا ہمارے ہاں، گویا کہ اس نے ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کام کیا ہے، میں اس کے کام سے راضی ہوں گا۔ جو غیر شریعت
غیر اسلام پر آئے گا ہمارے پاس تو وہ ہماری مرضی کا دین لے کر نہیں آئے گا۔ بات پکی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے، یاد رکھیں، اگر صرف تمام بدعتوں کو باطل ثابت کرنے کے لیے شریعت کی دلیل اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو یہی ایک دلیل، یہی ایک آیت کافی ہے، یہی ایک آیت کافی ہے۔ لیکن تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کا دعویٰ تو کر لیا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن کما حقہ، جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا چاہیے، وہ مکمل ایمان ہمارے اندر بھی آیا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی گوشے میں باپ دادا کے راستے پر چلنے کی چاہت ابھی باقی ہے، اور جب تک یہ چاہت ہمارے دل سے ختم نہ ہو تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک آیت سب سے پہلی بات کے طور پر ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اعلان ہوتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیجئے اسی کے ساتھ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ان کے بعد آئیں گے، اور تیسرے نمبر پر جو ان کے بعد آئیں گے۔ راوی اس دو بار ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم دو بار ذکر کرنے کے بعد تیسری بار کے بارے میں شک بیان کرتے ہیں کہ تیسری بار آپ نے کہا یا نہیں کہا، یعنی دوسری بار یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، اور اگر اس روایت میں تیسری بار ثم الذین یلونہم کو لے لیا جائے تو تبع تابعین کا دور۔ سمجھ گئے؟ یہ گواہ کون ہے یہاں پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی کس بات کی ہے؟ کہ سب سے بہترین لوگ ہمارے زمانے میں ہیں۔ اس کے بعد اس خیریت کے اندر، اس بہتری کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ صحابہ کرام آئیں گے۔ اس کے بعد اس بہتری کے اندر، اس خیریت کے اندر، اس خیر و بھلائی کے اندر کون آئیں گے؟ تابعین آئیں گے، اور پھر تبع تابعین۔ کس کی گواہی پر ہم ایمان لائیں گے اگر ہم اپنے رسول کی گواہی پر ایمان نہیں لائے تو؟ باتیں کرنے والے تو بہت ملیں گے، ہمارے دل اور دماغ کو ڈائیورٹ کرنے والے بھی، الگ الگ رخ پر موڑنے والے بھی کئی لوگ ملیں گے تاکہ آپ کو حق بات سے ہٹا سکیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر حق کی تلاش کی جستجو ہے تو آپ سرے منہ انحراف نہیں کریں گے اللہ کی راہ سے۔ جستجو ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی راہ پر ڈٹے رہنے کا عزم ہے، اور اطاعت و فرما برداری کی رغبت ہے، تو آپ کو کوئی پھیر نہیں سکتا حق بات سے۔ میں اس بات کی طرف آپ کو لے کر چل رہا تھا کہ جس موضوع کی وضاحت کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ تلاش کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی یوم پیدائش پر جشن منانے کا کوئی سراغ ملتا ہے آپ کو؟ کوئی سراغ، کوئی جھوٹی حدیث بھی
جو یہ کہے کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش پر کسی طرح کا خوشی کا اظہار کیا اور اس کے لیے کوئی الگ سے ایکسٹرا اہتمام کیا، کسی عبادت کا آپ نے اس دن خاص اضافہ کیا، یا آپ کے صحابہ کرام نے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم رسول تھے، اسی کے ساتھ ساتھ بڑے متواضع بھی تھے، بڑے خاکسار بھی تھے، اپنی یوم پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پروگرام کرتے؟ یہ آپ کی خاکساری کے خلاف تھا، لیکن صحابہ کرام تو موجود تھے نا، جو آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، وہ تو موجود تھے نا۔ جس چیز کو صحابہ کرام نیکی کا ذریعہ سمجھتے تھے فوراً اپنے رسول سے اس کی اجازت مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ نیک کام کرنا ہے ہمیں۔ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے والے درس میں نظر کی بات گزری کہ ایک صحابی نے نظر مانی تھی، تو نظر کو پورا کرنے سے پہلے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ کو میں اس کو پوری کروں یا نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات، استفساری سوالات کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، جاؤ اوفی بنظرک، جاؤ اپنا نظر پوری کرو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، کسی ایک صحابی سے کوئی جھوٹی حدیث، کوئی جھوٹا واقعہ کہ کسی صحابی نے جشن میلاد منائی ہو، تابعین کی بات لے لیں، تبع تابعین کی بات لے لیں، یہاں تک کہ علماء سیرت اور تاریخ کی نشاندہی کے مطابق 4 صدی ہجری کے اندر جس وقت یہ شیعہ رافضیوں کی حکومت مصر میں تھی، اور میں نے ایک بار اس المعز لدین اللہ نام تھا اس شیعی حاکم کا جس نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا تھا، اور میں نے اس کے اس جشن اور اس جشن میں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا کہ کتنا پیسہ اس نے خرچ کیا اور پھر کرتا رہا، کتنے مرغے ذبح کرائے اور کیا کیے، کتنے حلوے، اور یہ ساری چیزیں۔ ایک مضبوط قول کے مطابق یہ عید میلاد النبی کی شروعات ہے۔ کون کر رہا ہے شروعات؟ خلفائے اربعہ ختم ہو گئے، اس کے بعد خلفائے بنو امیہ میں 5واں خلیفہ ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات شریعت کے نصوص کی بنیاد پر صحیح نہیں، لیکن ان کے عدل و انصاف اور ان کے دور میں اسلام کے بول بالا ہونے اور عدل و انصاف کے چرچا کی وجہ سے ان کو لوگ ملاتے ہیں، ورنہ تو خلافت 4 خلیفہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارا دور اسلام کا سنہرا دور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے میلاد منانے کی شروعات نہیں کی ہے، کیا تو کس نے کیا؟ ایک فاطمی عبیدی شیعہ حاکم نے۔ وہ بھی کہاں پر کیا؟ مصر کے اندر۔ رعایا پوری کی پوری سنی ہے۔ یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو بہت پہلے ہو چکی ہے،
حاکم شیعہ اور پبلک عوام سنی عوام کو یہ شیعہ حاکم نے عید میلاد النبی کا تحفہ پیش کیا تھا. آپ تصور کیجئے کہ ایک شیعہ حاکم وقت اگر کسی چیز کو جنم دے رہا ہے تو اس کی شرعی حیثیت محتاج بیان نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ امام غزالی نے شیعوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ یہ رافضی ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے، ان کا باطن یہ ہے کہ یہ کافر محض ہیں. وہ ظاہر کرتے، کلمہ بھی پڑھتے اور سب کچھ اسلامی شعائر جو بھی ان کے مذہب میں ہے وہ سب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کفر کو چھپائے ہوئے ہیں. وہ اوپر سے اسلام کا لیبل ہے، لیکن حقیقت میں اندر جو پیکنگ ہے وہ کس چیز کا پیکنگ ہے؟ کفر کا پیکنگ ہے. اس لیے کہ ان کی شروعات ہی ہوئی ہے. کس نے شروعات کی تھی؟ کس نے شروعات کی تھی؟ نہیں، یہ شیعیت کی عبداللہ بن سبا. اس کے ساتھ ابھی تک لوگ جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ یہودی کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے جو جبہ و دستار جو کچھ اوپر سے باندھ رکھا تھا، بعین ہی جو میں نے ابھی شیعوں کے بارے میں بات کہی کہ اوپر سے اسلام کا چوغا تھا اور اندر سے کفر پوشیدہ تھا. اب پھر جب یہ کسی تحریک کو، تنظیم کو، فرقے کو جنم دے گا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اس فرقے کا کوئی حاکم اگر کسی کام کا آغاز کرے تو اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ محتاج بیان نہیں ہونی چاہیے اہل بصیرت کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ وجہ کیا تھی پھر؟ اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تو پھر اس کو شروع ہی کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ایک سیاسی مقصد حاصل کرنا ہو سکتا ہے، قوی امکان ہے اس بات کا. اور اس کا اشارہ میں نے کہا، حاکم شیعہ ہے اور رعایا کیا ہے؟ سنی ہے. معمولی بات نہیں ہے. اگر فکر میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف فکر کے ساتھ ایسی عوام پر حکومت کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اور یہ سیاسی لوگوں کا عام حربہ ہے کہ اگر کچھ عقائد اور نظریات اور افکار کا اختلاف ہوتا ہے حاکم اور محکوم کے اندر تو حاکم ایسے حیلے کچھ لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے بھولے بھالے جو رعایا ہیں وہ کچھ چکر میں آ جائیں کہ نہیں یہ بھی ہمارا بدخواہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خیر خواہ ہے. اور دروازہ وہی اختیار کیا جائے گا جس دروازے کو آپ پسند کرتے ہوں. تو وہی دروازہ اختیار کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دروازہ کہ ہم نے یہ کام اتنا بڑا عظیم الشان پروگرام اس لیے کیا کہ صرف تم ہی نہیں محبت کرتے ہو بلکہ ہم سب محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے. شیعہ بھی محبت کرتے ہیں اور سنی بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم تو شیعہ لوگ ہیں، ہماری محبت تو کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہی خاص ہے. اس خاص محبت کے تحت ہم نے دیکھو اتنا بڑا پروگرام کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اور پھر لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ نرم گوشہ اپنے لیے پیدا کرنا. یہ میری اپنی تحلیل، اپنا تجزیہ
اور علماء نے بھی یہ تجزیہ پیش کیا ہے، علماء نے بھی یہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ آج بھی دیکھیں گے اور ہر زمانے میں آپ کو یہ اس طرح کا، اس نوعیت کا کام حکام وقت کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ اپنے ہندو پاک کے تناظر میں بھی دیکھ لیجئے، ابھی پچھلے دنوں میں بڑا چرچا ہو رہا تھا ہمارے ہندوستان کے حساب سے کہ موہن بھاگوت تو مسجد میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے۔ بہرحال کیا کیا مقاصد ہیں، لیکن جو کچھ ظاہر اور بہت سارے ایسے وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ذرا بعض لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف، بعض کون لوگ ہوں گے جو چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ کچھ لوگ بہت ظاہری چیزوں کو دیکھیں اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ تعداد، اتفاق سے بدقسمتی کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ حقیقت پسند نہیں ہوتے اور حقیقت کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا تجزیہ۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ایک تیر سے 2 شکار ہو تو بڑی کامیابی ہے نا تیر مارنے والے کی۔ ایک طرف تو یہ شکار ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارے مسلمان، سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں کے عقیدے کو برباد کرنا، خراب کرنا، دھیرے دھیرے، جیسے کہتے ہیں نا مکان کے اندر ہمارے عقیدے کا جو مضبوط دیوار والا مکان تھا، اس دیوار کے اندر سیندھ لگانے کی شروعات کرنا تھا، اور وہ کیا گیا، اور آج کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ شروعات تھی اور انتہا تو ابھی نہیں ہوئی ہے، دیکھیے ابھی کہاں تک جاتا ہے معاملہ۔ اور چند سال پہلے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سب لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اسی بیچ میں شیعوں کا بھی عقیدہ پرچار ہو جائے گا، اس سے حب آل بیت سب کچھ آ جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک بہت بڑا ٹولہ اگرچہ بعد کے مرحلوں میں ان کا نمبر آیا، ان کا دور آیا، لیکن بہرحال یہ لوگ کہیں پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے پیچھے اپنی دنیاوی مصلحتوں کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔ پیٹ کا مسئلہ تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے نا، تو جدھر بھی پیٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے ادھر ہی چلے جانے دو۔ بہت ساری مثالیں اس کی بھی ہیں، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بات ابھی بہت باقی ہے۔ اچھا، ہم چھوٹا سا ایک بریک لے کے ہم اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو عام طور پر ابھی لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کی کیٹیگریاں کیا ہیں، یعنی کتنے طرح کے لوگ ہیں۔ وہ اگر ان کو بریف کریں تو 3 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، یا یہ کہیے کہ 3 طریقے سے اس پروگرام کی نوعیت سامنے آتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہلکا پھلکا چھوٹا سا پروگرام کر لیتے، سیرت پہ تقریر کر لیتے ہیں، ہے نا، سیرت پہ تقریر کرتے، اس میں کیا بھائی، ہم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، کچھ حمد نعت پڑھ لیتے ہیں، کچھ معمولی سا فنکشن چھوٹا سا پروگرام کر لیتے ہیں۔ ان کے پروگراموں میں بحیثیت پروگرام کوئی منکر بات نہیں ہوتی، صرف بات اتنی سی ہوتی کہ وہ اس موقع پر اس طرح کے پروگرام نافذ کرتے ہیں، بس۔ دوسرا پروگرام، اس کے اندر آپ صوفیوں کا پروگرام کبھی دیکھیں، قرآن بھی ہے اور ڈانس بھی ہے اور قوالیاں بھی ہیں اور کیا کیا بھی ہے ساتھ میں،
سمجھ گئے؟ اور اختلاط مرد و زن بھی ہے. اور ایک تیسری قسم کہ ان سب منکرات کے رہتے ہوئے ان کے یہاں معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ شرک سے بھی وہ لوگ پرہیز نہیں کر پاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے اشعار تک پڑھتے، ایسے عقیدوں کا اظہار بھی کرتے جن کے اندر صاف صاف شرک واضح ہے اور شرک اکبر. تو یہ 3 کیٹیگری سمجھ سکتے آپ. نارمل پروگرام، تھوڑا اس کے بعد جو ناچ گانے ملا کر کے ہیں، اور اس کے بعد اور معاملہ بڑھتا ہے تو شرک تک معاملہ پہنچتا ہے. یہ شروع والا معاملہ جو ہے وہ اس حیثیت سے قابل عیب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی منکر نہیں ہے، لیکن قابل مواخذہ ہے اور یہ بھی بدعت کی کیٹیگری میں شامل ہے، کیونکہ اسلاف کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے جب تک اس طرح کی بدعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس دن اس تاریخ میں کوئی پروگرام کیا ہو. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر لیتے ہیں ہم اسی بہانے. میرے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، رات، ہفتہ، مہینہ نبی کی سیرت کی یاد میں گزرنا چاہیے. سال میں ایک بار 1 گھنٹے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کر کے بڑے تیرمار خان مسلمان بنتے ہیں کہ ہم تو اپنے نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے تو اپنے نبی کی طرح، وضو بھی کرنا ہے تو نبی کی طرح، غسل بھی کرنا ہے تو نبی کی طرح، روزہ رکھنا ہے تو نبی کی طرح، سونا ہے تو نبی کی طرح، جاگنا ہے تو نبی کی طرح. سال میں ایک بار نبی کی شان میں پروگرام سیرت کا کر کے کہتے ہو نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہیں. کیسے مسلمان ہو کہ سال میں ایک بار نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ آج بھائی میری پیدائش کا دن ہے، ذرا میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. نہ ابو بکر سے ثابت ہے، نہ عمر سے ثابت ہے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، اور نہ عشر مبشرہ سے، نہ بدری صحابیوں سے. کسی بھی صحابی سے اس طرح کا کوئی پروگرام اس دن کرنا ثابت نہیں ہے. اس لیے بدعت یہ بھی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر کوئی منکر نہیں ہے، تو اس چیز کا اعتراف کرنا ہے. باقی جہاں پر منکرات ہیں، شرکیات ہیں، تو پھر اسلام سے ان کا کیا تعلق؟ اسلام سے ان کا کیا تعلق؟ اسلام تو پاکیزہ دین ہے، اسلام تو پاک، صاف، طاہر دین ہے، اور اپنے ماننے والوں کو طہارت اور تزکیہ کی تعلیم دینے والا دین ہے. ہمارا تعلق رقص و سرود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میوزک اور تالوں سے اور ڈھول بجانے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو وہ تعلیم دی ہے کہ کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ یا کوئی اجنبی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے، اس کے بھائی آ جاتے ہیں، اس کے کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحم الموت. بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار تو موت کے برابر ہیں، موت کے برابر ہیں. جس نبی نے
اپنی امت کے عورتوں کو پاکیزگی کا یہ درس دیا ہو، اس امت کے لوگ مرد اور زن مل کر کے قوالیوں کی تال پر دھمال اور اس طرح کی چیزیں انجام دیں، بھلا اس کا تعلق ہماری شریعت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اتنی بات آپ نے جب سمجھ لی تو اب کن بنیادوں پر، ہم پہلی بات تو آپ سے پہلے ذکر کر چکے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب بعد میں جو کچھ بھی نئی چیزیں ایجاد کر کے بحیثیت دین اس پر عمل کیا جائے گا تو وہ دین سے خارج کی چیز ہے۔ دین ہمارا کامل ہے اور مکمل ہے اور تمام ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر یہ بھی دین تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم کیوں نہ دی؟ سوال، جبکہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ما بعث اللہ من نبی الا كان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم۔ اللہ کسی بھی نبی کو جب بھیجتا ہے تو اس نبی کے اوپر یہ واجبی حق ہو جاتا ہے اس امت کا جس امت کے اندر یہ نبی بھیجے جاتے، کہ اس نبی کو جتنی بھی بھلائی کی باتیں اپنی امت کے لیے معلوم ہوں، امت کو سب کچھ بتا دیں، اور جتنی شر کی باتیں معلوم ہوں اس نبی کو، اپنی امت کو اس شر سے ڈرا دیں، تنبیہ کر دیں۔ اگر یہ خیر کی بات تھی تو ہمارے نبی نے اس کی خبر ہم کو کیوں نہ دی؟ خبر نہ دی اس کا مطلب اس کے اندر خیر نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات، جب یہ کام قرون مفضلہ میں نہیں پایا گیا، خیر الناس قرنی، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، حتیٰ کہ ائمہ اعظام کے زمانے میں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو 300 سال کے بعد بھلا یہ کیسے دین ہو گیا؟ جبکہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اور اسی بات کو ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس کی حیثیت تو اسی وقت پتہ چل گئی جب اس کو ایک شیعہ حاکم وقت نے انجام دیا یا شروع کیا، محتاج بیان نہیں ہے۔ دوسری بات، جو سب سے قوی اور اہم بات ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے کی جاتی ہے جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کیوں یہ واویلا مچاتے ہو؟ ہم تو یہ کام اپنے نبی کی محبت میں انجام دیتے ہیں۔ نبی کی محبت میں انجام دیے گئے عمل کو تم بدعت بتاتے ہو، تم گستاخ رسول ہو، ہم شیدائی رسول ہیں۔ اور ایک بھونڈا لفظ بھی استعمال کیا جاتا، ہم تو عاشق رسول ہیں، کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا؟ یہ میرے بھائی میں نے کئی بار کہا ہے، اور ہمارے واقعی ہندوستان پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ عربی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں ہم پال لیتے ہیں لاشعوری طور پر۔ عشق کا لفظ چھوڑیے، ہم اس یعنی لغوی پچھڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہم ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اپنی بہن سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹی سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج تک کسی ایک اردو زبان بھی سمجھنے والے بندے کو لائیے جو زبان صحیح سے سمجھتا ہو، اس نے اپنی ماں کے لیے کہا ہو کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے بہن سے
عشق کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں، تو پھر آپ اس لفظ کو، جس کو آپ اپنی ماں کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے باپ سے عشق کرنے کی بات آپ پسند نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے میں عاشق رسول ہوں، گستاخی یہ ہے؟ یا گستاخی ہم کرتے ہیں کہ اپنے نبی کا نام آنے پر درود پڑھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور سب سے بڑی تعظیم رسول کی یہ ہے کہ جب رسول کی بات آئے تو سر تسلیم خم کر دو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ گستاخی کا الزام ہمارے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی ہے کہ عشق کا لفظ ہم اپنے والدین کے لیے تو استعمال نہیں کرتے؟ کیوں بھائی؟ آپ کو محبت نہیں اپنے والدین سے؟ ہے، لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ ہمارے والد صاحب کے شایان شان نہیں ہے، ماں کے شایان شان نہیں، کیونکہ علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر صرف محبت ہی نہیں ہے، وہ شہوت والی محبت کو عشق بولتے ہیں۔ اور ہماری محبت اپنے نبی کے لیے پاکیزہ محبت ہے، اطاعت و فرمانبرداری والی محبت ہے، اپنے اللہ کے لیے بھی ہمیں وہی محبت ہے۔ تو جس کا جو حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور وہ الفاظ مناسب استعمال کرنے چاہیے جو ہمارے دل کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ بات یہاں سے نکل آئی تھی کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، ہم یہ واقعہ یا کوئی ایک واقعہ بھی یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی والہانہ محبت اپنے نبی سے کرنے کی داستان پڑھیں گے تو اس طرح کا ایک درس ناکافی ہوگا بیان کرنے کے لیے۔ ہم وہ نہیں بیان کریں گے، ہم صرف سوال کریں گے آپ سے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے یا صحابہ کرام؟ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم زیادہ محبت کرتے تو پہلے نمبر پر تو آپ جھوٹے مانے جائیں گے۔ آپ اپنے دعوے کے اندر آپ کو سچا تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس کی محبت کے بارے میں اللہ نے، اس کے رسول نے گواہی دی ہو، اس کی محبت کو ہم پیچھے ڈال کر اپنی محبت کو آگے بڑھا سکتے؟ یقیناً نہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ واقعی ہم صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، تو وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے۔ دوسرا جواب اگر ہوگا کہ نہیں، صحابہ کرام زیادہ محبت کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہم پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے 100% محبت کرتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بندہ 90% محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس 90% محبت کا تقاضا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی یوم پیدائش پر جشن منائیں، چراغاں کریں، اور جو کچھ بھی طوفان بدتمیزی جو کیا جاتا ہے آج کی اس دنیا میں اس نام پر، وہ سب کچھ کرنا کس بات کا تقاضا ہے؟ ہماری یہ 90% محبت اپنے نبی سے، اس کا تقاضا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کی 100% محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ اس سے بڑے بڑے پروگرام ان کو کرنے چاہیے تھے اسی وقت۔ اگر محبت کا سچا تقاضا یہی ہے تو، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے دین کو صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے یا 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد آج ہم اپنے دین کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارے صحابہ کرام زیادہ سمجھتے تھے اپنے دین کو، ہم اتنا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اپنی محبت کی تعبیر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، وہ نبی کے لیے اپنی جان، اپنا مال نچھاور کرنے کو
نبی کی ہر اشارے پر عمل کر کے اپنی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت پیش کرنے کو سمجھا اور انہوں نے کیا. اور آج ہم واللہ میں کس نقطے پر بات کروں. سب کا دعویٰ ہے نا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ میلاد مناتے ہیں. رات میں میلاد منا کے ہو سکتا ہے فجر کی نماز میں وہی غائب رہتا ہو، اور میلاد منانے والوں کے چہرے پہ آپ کو 99% لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ملے گی. کیسی محبت اور کیسی محبت کا دعویٰ اور کس محبت کا کون سا انداز ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. صرف میلاد منانے کے اندر محبت، حلوہ کھانے کے اندر محبت، مرغا ذبح کرنے کے اندر محبت، مظاہرہ کرنے کے جلوس نکالنے کے اندر محبت، بس. تو محبت کا اصلی تقاضا صحابہ کرام نے پورا کیا جنہوں نے میلاد نہیں منایا. تو ہم بھی بغیر میلاد منائے ہوئے بھی اپنی محبت کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں. ایک اور اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی، ہے نا، بہت بڑی نعمت تھی. اس لیے اس نعمت کا ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور کیونکہ آپ کی پیدائش، آپ پیدا نہ ہوتے تو آپ رسول نہ بنتے، ہم آپ کے امتی نہ بنتے. دیکھیے پیدائش بھی ایک چیز ہے، آپ کے وجود کا سبب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں پر احسان فرمایا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا ذکر کیا؟ آپ کو نبی بنا کر بھیجنے کا ذکر کیا. کہ نعمت اصل کیا، پیدا تو سبھی انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہے، پیدا ہونے کے 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. پیدائش زیادہ نعمت کی بات تھی یا آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانا زیادہ نعمت کی بات تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی بہتر جان سکتا ہے اس چیز کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے. اچھی بات سمجھیے. تو یہ ہے اللہ کی بات، اگر ماننا ہے تو مانے، نہیں تو اللہ نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. اس کے بعد ایک اہم بات کہ ہم کتنی بھی عقل کا گھوڑا دوڑائیں عبادتوں کے سلسلے. اچھا ہم یہ کیوں یہ عبادت کرتے، یا یہ جو یعنی جشن میلاد النبی جو مناتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ تو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کی پسند کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. تو اجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی بار بہت تفصیل سے عبادت کی تعریف میں یہ بات بیان کی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہو، ہے نا، جو اللہ کو پسند ہو. اب اللہ کو پسند ہونے کے لیے ہمارے پاس ثبوت چاہیے کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی کو یہ ہم نے بہت یعنی وہ سادہ اور عام زبان میں یہ بات آپ کو بتایا. علماء نے کہا العبادات توقیفیہ، عبادات توقیفی ہیں. ان کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو ہم عبادت اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثبوت نہ مل جائے، دلیل نہ مل جائے کہ ہاں یہ چیز عبادت ہے. یہ مطلب ہوتا ہے عبادات توقیفیہ کا. توقیفیہ کا مطلب ہم کو توقیفیہ وقف سے ہے. کس سے ہے؟ وقف سے. یعنی ہم کو کوئی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، رکے رہنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے، موقوف رہنا ہے جب تک کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہ ہو جائے کہ ہاں یہ کام بطور عبادت انجام دو.
جس کا حکم ہوگا وہ ہم انجام دیں گے، جس کا حکم نہیں ہوگا اس کو ہم انجام نہیں دیں گے۔ اور یہ بدعت کا یہ میلاد کا جو معاملہ ہے نا، یہ میلاد کا معاملہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ میلاد اور اس طرح کی بڑی بدعتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو چھوٹی بدعتیں یوں ہی اس دروازے سے داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں شریعت میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان کا دروازہ بھی کھولنے کو ناپسند کیا ہے، ان کا دروازہ بھی کھولنے کو ناپسند کیا ہے۔ پھر اس میں نے جو جشن کی کیٹیگریاں بیان کی، تو ایک کیٹیگری جو ہے کہ جہاں پر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اللہ کے مقام پر پہنچا دیتے، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو شرک اکبر ہو گیا پھر، یہ تو شرک اکبر ہو گیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ ہے، فرمائے لا تطرونی، اے میری امت کے لوگوں مجھے نہ بڑھانا، میری شان میں غلو نہ کرنا، لا تطرونی، کتنا غلو نہ کرنا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ کو بڑھا دیا، کہاں کتنا بڑھایا؟ اللہ کے درجے میں پہنچا دیا نا۔ فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے کیا کہو؟ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ ایک حدیث وہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی طرح ہی حدیث ہے، وہ ایک ہی حدیث میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ آج تھوڑا خصوصیت کے ساتھ صبر کر لیں، میں نے عہد کیا تھا کہ 9:30 سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آگے جانا پڑے گا آج اس درس کے لیے خاص طور پر۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ ایک دن کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بڑی مؤثر تقریر اور نصیحت فرمائی، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل دہل گئے، ڈر گئے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی نصیحت ہے، فاوصنا، یہ الوداعی نصیحت ہے تو کچھ ہم کو وصیت جیسی نصیحت کر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمع و طاعت کی نصیحت کی تھی کہ تمہارا حاکم کیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ حاکم بن گیا ہے تو اس کی سننا اور اس کی ماننا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ اور کیا کرنا؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ چاروں خلفاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہے کہ یہ ہدایت یاب ہیں۔ اور اسی حدیث میں ادھر کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہے نا؟ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، حدیث لمبی ہے، بیچ بیچ میں چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی باتیں جو لوگ پیدا کریں گے ان سے بچ کر رہنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز، یاد رکھیں، ہر نئی چیز جو نئے سرے سے اس کے اندر داخل کی جا رہی ہو
وہ بدعت ہے۔ یہاں پر اسی پوائنٹ پہ ذرا کان اور دل کھول لیں، تاکہ یہ ڈھکوسلے باز اگر ڈھکوسلا کریں تو آپ بچ سکیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر اس پوائنٹ پر کہ دیکھو نبی نے تو فرمایا تھا کہ بدعتوں سے بچنا یعنی نئی چیزوں سے بچنا، اب وہ کیا نئی چیزوں کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے کہ ہر دینی اور دنیاوی نئی چیز اس میں داخل کر دیتے اور پھر چکما دیتے۔ دیکھو ہم سائیکل چلاتے ہیں، دیکھو ہم جہاز پر بیٹھتے ہیں، دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو تم لوگ کیوں کرتے ہو اگر نئی چیز کے قائل نہیں ہو؟ میرے بھائیوں، یہاں نئی چیز سے مراد جو دین میں دین سمجھ کر، دین میں کار خیر کار ثواب سمجھ کر جو کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا رب خوش ہوگا، وہ باتیں مراد ہیں۔ سائیکل چلانا اور کار چلانا مراد نہیں ہے، چاول کھانا اور روٹی کھانا مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جہاں پر محدثات الامور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نبی دنیا کے بارے میں بات کرنے نہیں آئے تھے، اتنا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے اور دین کی بات کر رہے تھے۔ آپ فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ اعظام نے نہیں کیا، آ کر آج ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیک کام ہے، کرو بھائی یہ نیک کام ہے، کرو، یہ اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہی ہے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کی اجازت دی، صحابہ کرام نے نہ کیا نہ کرنے کی اجازت دی، تابعین نے نہ کیا نہ کرنے کی اجازت دی۔ اب اعمال کی دو قسم ہو گئی، ایک سنت ہے اور ایک بدعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت ہے اور ایک بدعت ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو، آپ نے کہا ہو یا کیا ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو۔ تین بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، اور اسی طرح پھر سنت الخلفاء الراشدین کو لے لیجئے۔ خلفاء الراشدین کا دور کہاں ختم ہو گیا؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز لاتا ہے تو اس کو بدعت کہیں گے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میلاد والی چیز یہ بہت بعد کی پیدائش ہے، اس سے سنت، اس کا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ بدعت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اس کے اندر، کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سوال یہی تھا نا، ہم نے شروع میں جو سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں منانا چاہیے۔ یہ جو سارے اسباب میں ایک کے بعد ایک ذکر کرتے آ رہا ہوں، یہ اسی بات کی دلیلیں ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، اور اس لیے نہیں منانا چاہیے۔ ایک بار اور، یہ بدعت ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ کافروں سے بطور خاص یہ کرسچن سے مشابہت ہے، حتیٰ کہ اس کی گواہی ایک کرسچن یا مستشرق نے خود دی ہے کہ یہ میلاد کا معاملہ جو شروع ہوا ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ عیسائیت یا عیسائیت کے اثر انداز ہونے سے ہوا ہے، ان کی تاثیر کے تحت ہوا ہے، یعنی کلچر کا تداخل۔ وہ بھی مناتے ہیں بھائی برتھ ڈے، اور آج تو ہمارے مسلمان کتنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو۔ تو یہ کافروں سے مشابہت ہے، اور کافروں سے مشابہت اختیار کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یقیناً بہت بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے بن گیا۔ دو بات، یا یہ کہیے کہ ایک ہی بات ہے، اس کے دو شق ہیں، اور واللہ بڑا غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی، بڑا غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم لوگ دوغلی پالیسی شریعت کے اندر اختیار کرتے ہیں اپنے لیے کچھ اور، وہ عشق کا لفظ جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتایا، وہ بھی دوغلی پالیسی کا ایک مظہر ہے کہ اپنے باپ کے لیے تو عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ کس تاریخ کو ہوئی؟ 9 کو، 12 کو. یہ دو مشہور قول ہیں، دو مشہور قول. جمہور کا قول 12 ربیع الاول ہے، محققین کا قول 9 ربیع الاول ہے. اس کے علاوہ بھی حتیٰ کہ بعض اقوال تو ایسے ہیں کہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، رمضان میں آپ کی پیدائش ہوئی، ایسے بھی اقوال ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس میں نہیں پڑھ رہے ابھی. ہم صرف اس بات کی بحث کرنا چاہ رہے کہ آخر اگر صحابہ کرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یا تاریخ پیدائش، یوم پیدائش تو معروف ہے، سوموار کو پیدا ہوئے آپ، ٹھیک ہے، لیکن تاریخ پیدائش کا مسئلہ ہے. تاریخ پیدائش اتنی اہم ہوتی صحابہ کرام کے لیے تو کیا صحابہ کرام اس بات کا پتہ لگانے میں ناکام رہتے؟ آپ ناکام رہتے؟ ضرور کھوج لیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب تھی اس وقت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 سال کا فرق تھا عمر کے اندر، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام قریب قریب پیدا ہوئے تھے. اگر ان صحابہ کرام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کوئی اہمیت رکھتی تو کم سے کم اس تاریخ کا صحیح پتہ تو لگا لیتے، امت کے سامنے پیش کر دیتے بھائی کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش یہ تاریخ میں. یہ بات کے سیرت نگاروں نے کہا نہیں اس تاریخ میں پیدا ہوئے، اس تاریخ میں پیدا ہوئے، اس تاریخ میں. کچھ لوگ سو رہے ہیں، اس تاریخ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اور میں نے کہا جمہور کا قول 12 ربیع الاول ہے، لیکن محققین کا قول، اس میں علماء فلک بھی، فلکیات کے ماہرین بھی شامل ہیں، جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنے علم کے ذریعے کہ وہ تاریخ 9 ربیع الاول، کیونکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو پڑھ رہا تھا، 12 ربیع الاول کو نہیں پڑھ رہا تھا. شیخ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری پاکستان کے بہت مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے رحمت للعالمین کے نام سے سیرت کی بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے وہی ثابت کیا. بہرحال چلیے ٹھیک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ میری آخری بات ہے، صبر کریں بس انشاءاللہ. فرض کر لیتے ہیں جمہور کے قول کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے. یاد رکھیں اختلاف کو نظر انداز نہ کریں، اختلاف کو نظر انداز نہ کریں، لیکن سپوز ٹو فرض کر لیں کہ 12 ربیع الاول ہی آپ کی یوم پیدائش ہے، اختلاف کے ساتھ. آپ کی یوم وفات کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے نا. کسی ایک بندے کو اس کائنات کے اندر، مسلمان چھوڑیے غیر مسلم قوم بھی جن کو نبی کی سیرت کا کچھ پتہ ہے، ایک بندے کو بھی، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو بھی آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے، جبکہ ولادت کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے. میں نے 2 قول صرف ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی قول ہیں، 6 قول کم سے کم ہیں، لیکن وفات قولا واحدا، ایک ہی متفق علیہ تاریخ ہے. دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ گئی. اب جس دن پیدائش ہے اختلاف کے ساتھ، اسی دن موت ہے اتفاق کے ساتھ، تو اس دن ہم خوشی کا اظہار کریں اور غم کا اظہار نہ کریں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائش کے دن پر کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے بطور خاص اس شکل میں، اس انداز میں، جس انداز میں آج ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ کی وفات پر غم کا اظہار آپ ذرا کوئی بھی، میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور مجھ سے بیان بھی نہیں ہوگا.
لیکن آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب رحیق المختوم اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کی فضا کیسی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط اعصاب کا شخص نہیں پاگل، اور باقی لوگوں کی تو بات ہی چھوڑیے، صرف ایک بندہ اللہ کی توفیق سے ثابت قدم جو رہتا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ میں وارد ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، اس دن مدینہ کی شہر مدینہ کی روشنی اپنے آفتاب پر تھی، اور جس دن آپ رخصت ہوئے اس دن مدینہ میں جو تاریکی دیکھی گئی نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی گئی تھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئی. میری مراد حقیقی روشنی اور حقیقی تاریکی سے نہیں ہے، بلکہ اس غم کی تاریکی اور اس خوشی کی روشنی ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوئی تھی لوگوں کے ذریعے. تو یہ صحابہ کرام، اور آج ہم موت کے دن خوشی کا اظہار چیمانہ دارت، یہ سوائے نبی سے محبت کے پردے میں نبی سے دشمنی رکھنے والوں کی چال ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں نے بھی دوغلی پالیسی کی بات کی نا، میں خود مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کے اپنے بیٹے کی، بیٹا پیدا ہوتا ہے گھر میں تو کتنی رونق محسوس کرتے آپ. آپ کا بیٹا پیدا ہوا جس تاریخ میں، اسی تاریخ میں اگر بیٹا مر گیا تو آپ اور ہر انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائے اور سوچے کہ اس کا دل کسی طور پر بھی گوارا کرے گا کہ اس دن وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منائے، خوشی کا اظہار کرے جس دن اس کے بیٹے کی وفات بھی ہوئی ہے. تو ہم اپنے نبی کے لیے یہ سب کیوں روا رکھتے ہیں اور کیوں ڈھکوسلا کرتے ہیں نبی سے محبت کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں اور بھی بہت ہیں، دین سمجھنے کے لیے تھوڑی باتیں بھی کافی ہیں، لیکن اگر سمجھنا نہ چاہیں تو زیادہ باتیں بھی ہمارے لیے بے سود ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري